بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بائبل اور قرآن کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ناظرین، تعداد اور سیاسی برتری کے اعتبار سے اس وقت عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اس مذہب کے پیروکار تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں عیسائیت کا یہودیت سے گہرا تعلق رہا ہے، حتیٰ کہ ابتداً عیسائیت کو یہودیت کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے عیسائیت کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے یہودیت کی تاریخ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ عیسائیت کے ظہور کے وقت یہودی منتشر تھے، ہیکل سلیمانی تباہ ہو چکا تھا، فلسطین پر رومی قابض تھے جنہوں نے ہر طرف اپنے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہودی بدترین غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے علماء دین موسوی میں منمانی ترامیم و تشریحات میں مصروف تھے، لہٰذا دین یہودیت اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنوں یعنی یہودیوں اور اغیار یعنی رومیوں کی جفاؤں کا سامنا کر رہے تھے۔ یہودی حالات سے مایوس ہو کر کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ ایسے دیگرگوں حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو تاریخی اعتبار سے ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی والدہ سیدہ مریم کی سیرت اور آپ کی ولادت سے لے کر 12 سال کی عمر تک کے احوال۔ نمبر 2، 12 سال عمر سے لے کر اعلان نبوت یعنی 30 سال کی عمر تک کے احوال۔ نمبر 3، آپ کے دور نبوت یعنی 30 تا 33 سال کی عمر تک کے احوال۔ جہاں تک پہلے دور کا تعلق ہے، اس میں حضرت مریم کی حیات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پنگھوڑے میں کلام کرنے کے احوال انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں اور وہی حتمی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تفصیلات کے لیے ہمیں لامحالہ بائبل کی طرف جانا پڑتا ہے، جس میں بہت سی چیزیں مشکوک ہیں، لہٰذا ان میں سے ہم انہی باتوں کو قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں جو پیغمبرانہ شان سے مطابقت رکھتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 13 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کا 18 سالہ دور حیات تاریخی طور پر پوشیدہ ہے۔ اس کے احوال کہیں مذکور نہیں، اس لیے اس زمانے کو ہڈن ایئرز کہتے ہیں۔ البتہ عیسائی لٹریچر میں اس دور کے بارے میں متضاد روایات موجود ہیں۔ 30 سال سے لے کر 33 سال کی عمر تک جو آپ کا دور تبلیغ ہے، اس کے احوال بائبل میں مذکور ہیں، جبکہ قرآن مجید میں آپ کے قتل اور سولی کے رد پر زور دیا گیا ہے اور رفع آسمانی کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا اصل نام یشوع، عبرانی نام یسوع اور عربی میں عیسیٰ تھا، جبکہ انگلش میں کرائسٹ بن گیا۔ یسوع کا لفظی معنی سید، مبارک اور نجات دہندہ ہے۔ آپ کا دوسرا نام مسیح بھی ہے، جو مسح سے مشتق ہے، جس کے معنی ہاتھ پھیرنا ہے۔ چونکہ آپ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تو ان سے بیماری کا اثر زائل ہو جاتا، یا پھر آپ زمین پر چلنے اور سیاحت کرنے والے تھے، اس لیے مسیح کہتے ہیں، کیونکہ مسیح چلنے اور سیر کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یسوع ناصری بھی کہتے ہیں کہ آپ کا آبائی قصبہ ناصرہ تھا۔ قرآن مجید کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا، جو کہ ایک نیک و صالح شخص تھے۔ جب ان کی اہلیہ امید سے تھیں، حضرت مریم کی ولادت ہونے والی تھی، تو جناب عمران کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی نانی جان نے اپنے ہونے والے بچے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں گے کو خدا کی نظر کیا ہوا تھا، لیکن جب بیٹی یعنی مریم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کو ذرا مایوسی ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نظر پوری کی۔ اسی لیے حضرت مریم کی کفالت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی، جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے۔ اس دوران حضرت مریم کا قیام ہیکل کے محرابوں میں سے کسی ایک میں ہوتا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بلند مقام کی حامل برگزیدہ خاتون تھیں۔
آپ کے اس عرفہ مقام کی اطلاع آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا چکی تھی۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ملاحظہ ہو، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے اطلاع دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر خامد کے ہی بیٹا عطا فرمائیں گے جنہیں نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت مریم فرشتے کی پھونک سے حاملہ ہو گئیں اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو الگ تھلگ ہو کر کافی دور چلی گئیں۔ اس دوران آپ بہت زیادہ پریشان و غمگین تھیں کہ اس سارے معاملے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں گی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے خود کسی کو بھی کسی بات کا جواب نہیں دینا، بلکہ جو بھی سامنے آئے اسے کہنا ہے کہ میں نے آج اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر آئیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تو حضرت مریم نے گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسی سے پوچھ لیا جائے کہ کیا ماجرا ہے۔ جواب میں لوگ کہنے لگے، ہم پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جہاں تک عیسائی روایات کا تعلق ہے تو اس چیز پر وہ متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کنواری مریم کے ہاں ہوئی، تاہم انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ حضرت مریم کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہو چکی تھی، لیکن ان کے اکٹھے ہونے سے قبل وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئیں۔ مزید انہوں نے رخصتی کے اضافہ کی بھی کوشش کی ہے، چنانچہ عیسائی روایات کے مطابق حضرت مریم کی یوسف کے ساتھ رخصتی بھی ہو چکی تھی، اور اس وقت کے رومی حاکم نے تمام یہودیوں کو یروشلم جا کر اپنے نام درج کروانے کی ہدایت کی تاکہ مردم شماری ہو سکے۔ حضرت مریم اور یوسف بھی اس سلسلے میں یروشلم جا رہے تھے کہ راستے میں بیت اللحم کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عیسائی روایات کے مطابق جب رومی بادشاہ ہیرڈ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا سنا تو اس نے تمام یہودی بچوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے سننے پر یوسف مریم اور مسیح علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلے گئے اور 5-6 ماہ کا عرصہ وہیں گزارا، یہاں تک کہ حاکم مر گیا تو پھر واپس آ کر ناصرہ میں مقیم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ چونکہ مذہبی تھا، اس لیے آپ کی مکمل تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ آپ نے یوسف سے متبرک اصول اور مریم سے صبح و شام کی عبادات سیکھیں، اور آپ باقاعدگی سے مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات عیسائی روایات سے ماخوذ ہیں۔